جو عورتیں بلا اجازت شوہر سے بس من میں آیا شوہر کام پہ اور وہ اپنے مائکے میں بیٹھی ہوئی ہیں، بغیر شوہر کی اجازت کے جو عورتیں کام کرتی ہیں، خطرناک انجام ہوگا ایسی عورتوں کا۔ ایک صحابیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک صحابی کی بیوی تھی اور صحابی گئے ہوئے تھے جہاد میں، پکنک منانے نہیں گئے تھے، جہاد میں گئے ہوئے ہیں، اور اس صحابی کی بیوی جو تھی نا، ان کے ابا کی طبیعت خراب ہو گئی، اس صحابیہ کے باپ کی۔ تو اس کے پاس خبر آئی کہ تمہارے ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم اپنے والد کے پاس آ جاؤ۔ تو انہوں نے کہا بھائی ہمارے شوہر تو موجود ہی نہیں ہیں، ہم کیسے آ سکتے ہیں؟ آج کل کوئی عورت سن لینا ہمارے والد کی طبیعت نہیں ٹھیک ہے، کیسے بھاڑ میں جائیں شوہر اور بھاڑ میں جائیں ساس سسر، اٹھائے بس فوراً گھر سے باہر بھاگ گئی۔ اجازت کی بات تو چھوڑو، انہیں بتانے کی بھی ضرورت وہ نہیں محسوس کرتی ہیں۔ تو اس صحابیہ نے کہا کہ میرے شوہر تو میرے گھر پہ موجود ہے ہی نہیں، میں کس طرح سے جاؤں اپنے والد کی زیارت کے لیے، والد کو دیکھنے کے لیے؟ تو ایک صحابی پہنچے، ایک صحابی کے ذریعے سے اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی کو بھیجا اور کہا کہ میرے نبی سے پوچھ کر آؤ کہ میرا شوہر جہاد میں ہے، گھر پہ موجود نہیں ہے، اور میرے والد بیمار ہیں، کیا میں اپنے باپ کی عیادت کرنے اپنے مائکے جا سکتی ہوں؟ تو جیسے ہی صحابی نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابی اس عورت سے کہہ دو جا کر کہ تمہارا شوہر تمہارے گھر پہ موجود نہیں ہے تو میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں تمہارے گھر جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ یہ دین بتا رہے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالانکہ اگر نبی کہہ دیتے کہ ہاں تم چلے جاؤ تو کون صحابی یہ کہتا کہ ہاں یا رسول اللہ آپ نے میری مرضی کے خلاف کیوں بھیج دیا؟ صحابی تو نبی پہ جان قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا لیکن آپ نے سکھایا ہے کہ کس طرح سے رہا جائے۔ آپ نے فرمایا شوہر موجود نہیں، میں اجازت نہیں دے سکتا۔ تو صحابیہ نے کہا کوئی بات نہیں، میرا شوہر موجود نہیں ہے، میں نہیں جاؤں گی، کوئی بات نہیں، والد بیمار ہیں، اللہ سے دعا کی کہ میرے والد کو شفا عطا فرما۔ تھوڑے دنوں کے بعد خبر ملتی ہے کہ والد کا انتقال ہو گیا۔ صحابیہ نے کہا یہ ایک ایسا وقت ہے، کسی کے انتقال کے وقت اچھے دانشور جو ہوتے ہیں نا اپنی عقل کھو بیٹھتے ہیں، عجیب جملے زبان سے نکالتے ہیں۔ اس صحابیہ نے شریعت مصطفیٰ کو سامنے رکھا، مد نظر رکھا۔ اس نے کہا کہ ہمارے باپ کا انتقال ہو گیا لیکن شوہر تو گھر پہ موجود نہیں ہے، میں کیسے جاؤں والد کے انتقال پر؟ اس نے پھر ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ میرے نبی سے پوچھ کے آؤ، میرا شوہر گھر پہ موجود نہیں ہے اور میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، کیا میں اپنے باپ کے انتقال پر میت میں جا سکتی ہوں کہ نہیں جا سکتی ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے کہو جا کے تمہارے باپ کا انتقال ہو گیا اور تمہارا شوہر گھر پہ موجود نہیں ہے، تو پھر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں تمہارے گھر جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ تو اس نے کہا کوئی بات نہیں، میں پھر بھی نہیں جاؤں گی۔ اس ٹائم موبائل کا تو دور تھا نہیں بھائی، ہاں ہلو میں فلاں جگہ جا رہی ہوں، مارکیٹ جا رہی ہوں، بازار جا رہی ہوں، یہ جا رہی ہوں، تو اس ٹائم کوئی ایسا چارہ ہی نہیں تھا، کوئی ایسا ماحول ہی نہیں تھا۔ تو اس نے صبر کیا کہ ہمارا شوہر موجود نہیں ہے، ہم باپ کے انتقال پر بھی مائکے نہیں جائیں گے۔ تو لوگوں نے سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ عورت کے دل میں ملال رہ جائے کہ بھائی باپ کا چہرہ دیکھنے کو میسر نہیں ہوا، تو کہیں اس کے دل میں یہ اندیشہ نہ رہے اور اسی گھٹن میں یہ مرض الموت تک نہ پہنچ جائے۔ اس ڈر کی وجہ سے لوگوں نے باپ کے لاشے کو اٹھایا، جنازے کو لے کر بیٹی کے گھر پہ لے آئے اس عورت کے، اور کہا کہ بھائی اے صحابیہ اپنے باپ کا آخری دیدار کر لو، آج کے بعد تمہیں باپ کا چہرہ کبھی دیکھنا میسر نہیں ہوگا، آخری دیدار کر لو۔ تو وہ باپ کے پاؤں کے جانب کھڑی ہو کے کہتی ہے اے پروردگار عالم، میں نے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا ہے، نبی کے بتائے ہوئے طریقے کو نہیں چھوڑا ہے، میرے شوہر گھر پہ موجود نہیں تھے اور میرا باپ بیمار تھے، میں دیکھنے نہیں گئی، میرے باپ یہاں تک کہ تیرے پاس آ گئے مولا، لیکن میں اس کے بعد انتقال پر بھی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں گئی۔ تو اے اللہ اگر تجھے میری یہ ادا پسند آ گئی ہو تو پھر میرے باپ کی مغفرت فرما دے، میرے باپ کی بخشش فرما دے۔ تیسرے دن ایک صاحب نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا ہوا؟ کہا بھائی تم لوگ تو مجھے قبر اندھیری میں چھوڑ کر چلے آئے تھے، کوئی میرے پاس نہیں آیا، کوئی پرسان حال نہیں تھا، لیکن اچانک میرے غیب سے آواز آتی ہے کہ آپ مت گھبراؤ، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو تمہاری بیٹی نے جو اللہ سے دعا مانگی ہے اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، حدیث کو فالو کیا ہے،
اس بات پر، تمہاری بیٹی کی اس ادا پر اور اس دعا پر اللہ نے تمہاری بخشش فرما دی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے پر باپ کی بخشش ہو رہی ہے، اور صحابی کا دل دیکھو کہ نبی کا حکم نہ ٹوٹے، باپ کا انتقال پہ نہیں گئی، باپ کے بیماری میں نہیں گئی۔ تو یہ اسی کے لیے ان کو کہا گیا نا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہا، اسی کے لیے ان کو کہا جاتا ہے اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی، کیونکہ انہوں نے شریعت کو مد نظر رکھا۔ ماں باپ ناراض ہوتے ہوں تو ہو جائیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہیں ہونا چاہیے۔